خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ آج آپ کے اس قصبے پولو تارڈ میں حاضر ہوا محترم مقام چودھری اسد طارق صاحب کے حوالے سے ان کی اس مدرسے کے حوالے سے میں بنیادی طور پر ایک استاد ہوں، کوئی قابل بھائی کی طرح موٹیویشن اسپیکر تو ہوں نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے تو میں بچوں کے کو سکھانے کے حوالے سے کوئی بات ضرور کروں گا۔ میری پہلی بات ان بیٹیوں کے لیے جو یہاں پہ آج بیٹھی ہیں، بیٹے آتے ہی میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے پیچھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ اس حوالے سے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تشریف لائے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں، تو صحابی نے فرمایا السلام علیکم، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا اور وہ صحابی تشریف وہ بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10، یعنی کہ ان صحابی کے لیے 10 نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور وہ صحابی بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، یعنی کہ ان صحابی کے لیے 20 نہیں کیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور صحابی تشریف لائے، انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ صحابی بیٹھ گئے جواب کے بعد، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے 30، یعنی کہ ان صحابی کے لیے 30 نہیں کیا۔ تو بیٹیوں، میرا مقصد اس حدیث کے حوالے سے یہ تھا کہ آئندہ جب بھی آپ سلام لیں تو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورے جذبے کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ کہنا ہے، تاکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق 30 میں کہنا مل سکے۔ اور دوسری بات کہ اس کو دیکھتے ہوئے مدرسے کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ علم دو ہی ہیں، علم الادیان اور علم الابدان، تو اس میں علم الادیان کے حوالے سے جو کاوش کی گئی ہے دنیاوی اور اصلی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا، اس جامعہ کا مستقبل بہت تابناک ہے، اور جس طرح حافظہ فرما رہے تھے کہ بہترین سٹاف کے ساتھ انہوں نے شروع کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزرگی کا ہوش اور پیشن جو ان بچیوں کا ہوگا، اس کا جوش، یہ دونوں مل جائیں تو ایک بہترین ادارہ بنے گا۔ ہماری بھرپور دعائیں اس ادارے کے لیے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور جس طرح بابے بھائی فرما رہے تھے کہ اس ادارے کے حوالے سے، انگریزی کے حوالے سے، اگر مجھے جس وقت بھی، جب بھی آپ چاہیں گے ان بچوں کی اسپوکن انگلش کے حوالے سے، ان بچوں کی انگریزی میں بہتری کے حوالے سے، میں ضرور دامن در میں سکنے حاضر ہوا کروں گا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری یہ بیٹیاں جو ہے کل کو وہاں پہ پہنچے گا، ہمیں اسے فخر سے دیکھ سکیں، سنا الحمدللہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے لیے جو میرے کارواں ہوتا ہے وہ الحمدللہ ہمارے سامنے حافظ صاحب ہیں، میں ان سے جب ملا تو مجھے لگا کہ ان میں جوش بھی ہے۔ جب آپ میں پیشن ہو اپنے پروفیشن کے لیے تو آپ انجوائے کرتے ہیں، اور ان میں مجھے لگا کہ ہی ہیز گاٹ پیشن فار ہز پروفیشن، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ انٹیگریٹ کریں گے ان بچوں میں، اور یہ بچے مسلم میں ہمارا سرمایہ ہوں گے۔ اور اگلی بات یہ کہ یہ چھوٹا قصبہ ہے، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید جو بڑا شہر ہے حافظ آباد یا لاہور ہے تو ان کی طرح شاید وہ امپروو نہیں کر پائیں گے، ان جیسے امپروو نہیں کر پائیں گے، لیکن میں پورا یقین دلاتا ہوں کہ اگر طالب علم پوری لگن کے ساتھ آئے اور آگے اساتذہ بھی موجود ہوں اور والدین کی دعائیں بھی شامل ہوں، تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ لاہور کو کیا آکسفورڈ اور کیمبرج جیسے ادارے جو ہیں ان کے طلباء سے پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ خوبصورت جگہ جو ہے، اتنا خوبصورت ماحول جو پرووائڈ کیا گیا ہے، تو اس کو مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پودا جو آج لگایا جا رہا ہے یہ ایک تناور پر بنے گا انشاءاللہ۔ تو ہماری